بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جناب، بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جب وصال ہو گیا، آپ اپنی قبر میں چلے گئے تو پھر دوبارہ تشریف نہیں لا سکتے، اور انبیاء اکرام ہوں یا اولیاء اکرام ہوں، کوئی بھی ہوں، جب ایک بار انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے دوبارہ ان کو جو ہے دنیا میں آنا نصیب نہیں ہوتا، وہ نہیں آ سکتے۔ تو یہ کتاب ہے، دیکھیں جناب، اس کا نام ہے حکایت اولیاء، اور اس کے لکھنے والے ہیں جناب اشرف علی تھانوی صاحب۔ تو یہ کتاب میں جو ہے ایک واقعہ لکھتے ہیں، یہ ذرا دیکھیں کہ کس طرح یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں جناب کہ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ دیوان محمد یاسین مرحوم، جو حضرت نانوتوی کے خدام میں سے تھے، ان کا ذکر جہر مشہور تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ ان کا ذکر سن کر کوئی بغیر روئے ہوئے وہاں سے گزر جائے۔ نہایت دردناک آواز میں ذکر کرتے تھے اور بہت روتے تھے، نیز روتے تھے۔ ہر دارے دو صادر پر اس ذکر اور گریہ کا اثر پڑتا تھا اور وہ بھی روتا تھا۔ یہاں تک تو اب انہوں نے ان بزرگ جو ان کے نزدیک ہیں ان کا تعارف کرایا ہے۔ اب اصل واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ آپ سنیں۔ خود فرماتے تھے کہ میں ایک دفعہ چھتا کی مسجد کے شمالی گنبد کے نیچے ذکر جہر میں مصروف تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یعنی نانوتوی مسجد کے صحن میں اسی شمال جانب مراقب اور متوجہ تھے، اور توجہ کا رخ میری ہی قلب کی طرف تھا۔ اسی اثنا میں مجھ پر ایک حالت طاری ہوئی اور میں نے بحالت ذکر و دیکھا کہ مسجد کی چار دیواری تو موجود ہے، مگر چھت اور گنبد کچھ نہیں، بلکہ ایک عظیم الشان روشنی اور نور ہے جو آسمان تک فضا میں پھیلا ہوا ہے۔ یکایک میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک تخت اتر رہا ہے اور اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور خلفائے اربعہ ہر چار کونوں پر موجود ہیں، یعنی حضرت خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کہتے ہیں وہ تخت اترتے اترتے بالکل میرے قریب آ کر مسجد میں ٹھہر گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے اربعہ میں سے ایک سے فرمایا کہ بھائی ذرا مولانا محمد قاسم کو بلا لو۔ وہ تشریف لے گئے اور مولانا کو لے کر آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولانا مدرسے کا حساب لائیں۔ عرض کیا حضرت حاضر ہے، اور یہ کہہ کر حساب بتانا شروع کیا اور ایک ایک پائی کا حساب دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسرت کی اس وقت کوئی انتہا نہ تھی، بہت ہی خوش ہوئے اور فرمایا کہ اچھا مولانا، اب اجازت ہے، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قاسم نانوتوی سے واپس جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت نے عرض کی جو مرضی مبارک ہو۔ اس کے بعد وہ تخت آسمان کی طرف عروج کرتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو اس میں واقعہ یہ تھا کہ مدرسہ دیوبند میں کچھ معاملے میں پھڈا ہو گیا تھا، کچھ یعنی کہ فساد ہو گیا تھا آپس میں، کہ کسی نے کہا تھا کہ قاسم نانوتوی صاحب نے جو ہے مدرسے کے چندے میں گڑبڑ کی ہے۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے یہ واقعہ کتاب میں لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی کہ مدرسہ دیوبند میں جو ہے حساب میں گڑبڑ ہے، تو آپ خود جو ہے خلفائے راشدین کے ساتھ تخت میں بیٹھ کر تشریف لائے۔ اور یہ واقعہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے، یہ بیداری کا واقعہ ہے،
اور بیداری میں ہی یہ بتا رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب حساب لینے مدرسہ دیوبند آ سکتے ہیں تو ہم سنی غریبوں کی مدد کو کیوں نہیں آ سکتے؟ تو عقیدہ تو وہ ہونا چاہیے کہ جو سب کے لیے ایک صحیح ہو۔ اگر یہ عقیدہ ٹھیک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، تب تو یہ واقعہ صحیح ہے۔ اور یہ تصور رکھا جائے، یہ کہا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدد نہیں کرتے، نبی پاک سے مدد مانگنا شرک ہے اور نبی پاک کو خبر نہیں ہوتی ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے۔ اب فیصلہ آپ کریں، کیا سچ ہے کیا غلط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔